فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے ان سے کہا اپنے رب سے استغفار کرو۔ ظاہر بات ہے استغفار سے پہلے ایمان لانا پڑتا ہے، اپنے رب سے استغفار کرو، اس میں مضمر ہے ایمان لاؤ، اس کی توحید کا اقرار کرو، یہ بت پرستی ترک کرو۔ انہو کان غفارا، بہت اہم بات ہے جو اس کے اندر مضمر ہے، وہ بہت ہی معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ یہ سارا مشرکانہ نظام جو دنیا میں بنتا رہا ہے، اس کے در حقیقت جو انڈر لائنگ اس کی فلسفی ہے، اس کی بنیاد کے اندر جو فکر کام کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تو بہت دور ہے، بہت دور ہے، وراء الورا ثم وراء الورا، ہم بڑے پستی کے مکین ہیں، ہم تو ہیچ ہیں، ہماری بات تو وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، کوئی سفارشی درکار ہے، کوئی درمیانی ایسے وسیلے ہوں کہ وہ ہماری سفارش کریں۔ اس حوالے سے وہ سارا نظام چلتا ہے کہ وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، یا یہ کہ یہ در حقیقت ہم شفاعنا عند اللہ، یہ جو ہستیاں جنہیں ہم پوجتے ہیں یہ تو اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں۔ ہم نے ان کو کب کہا ہے کہ یہ ہمارے خالق ہیں؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین، فوراً کہہ دیا اللہ نے کی، وہ کسی اور کو خالق نہیں مانتے تھے۔ لیکن اس اللہ کی جناب میں اس کی سرکار میں رسائی حاصل کرنے کے لیے کچھ درمیانی واسطوں کی ضرورت ہے، بس ان کی بھی کچھ ڈنڈوت ہم کرتے ہیں، کچھ چڑھاوے چڑھاتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائیں، وہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے تو اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اس سب کی نفی کی اس انہو کان غفارا، وہ تو بہت ہی معاف کرنے والا ہے، اسے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں، تم اس کی طرف متوجہ تو ہو۔ ہم تو مائل میں کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنا منزل ہی نہیں، جیسا کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر رات آخری حصے میں اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نزول فرماتے ہیں اور پھر ندا ہوتی ہے حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، کوئی معافی چاہنے والا کہ اسے معاف کر دوں، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ تو اللہ تو خود غفار ہے، تم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ اپنا عمل درست نہیں کرنا، حرام خوری کو جاری رکھنا، اپنے غلط طرز عمل کو برقرار رکھنا اور تلاش کرنا ادھر ادھر کوئی سفارشی، کوئی ذرائع، کوئی وسائل، کوئی وسیلہ، تو یہ تمہاری اصل میں ساری کی ساری غلط فہمی ہے۔ وہ تو خود غفار ہے، بخشنے والا ہے، ذرا اس کی طرف خلوص قلب کے ساتھ رجوع تو کرو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمان چھوڑ دے گا تم پر چھاجوں برستا ہوا، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ مدرار کہتے ہیں کثیر الدروح، جس میں کہ بڑی ہی یعنی قوت کے ساتھ، جس میں ہم اردو میں کہتے ہیں چھاجوں بھی برس رہا ہے، چھاجوں پانی برس رہا ہے، اور آسمان کو چھوڑ دے گا، یعنی گویا کہ بند ہے کوئی لگا ہوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بند کھلے گا اور تم پر جو ہے اللہ کی طرف سے بارش ہوگی رحمت کی، اور ماء مبارکہ تم پر نازل کیا جائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اور وہ تمہاری مدد فرمائے گا مال کے ذریعے سے بھی اور بیٹوں کے ذریعے سے بھی، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہیں باغات بھی تمہیں عطا فرمائے گا، تمہارے لیے بنا دے گا باغات، اور تمہارے لیے بہا دے گا اور رواں کر دے گا نہریں اور چشمے۔ اب یہ جو الفاظ ہیں ان کے حوالے سے بعض تفسیری روایات، اگرچہ وہ محدثین کے جو بھی معیارات ہیں ان پر تو اس درجے ثابت نہیں ہے کہ ان کو کہیں صحیح عین میں جگہ ملے، لیکن تفسیری روایات میں یہ بات آئی ہے، لیکن مضمون سے مناسبت رکھتی ہے، اور قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے اس کے شواہد ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم کی طرف رسول کو بھیجتا تھا، میں اس لیے اب اس بارے میں محتاط ہو گیا ہوں کہ رسولوں کا ذکر اور ان کے بارے میں جو سنت اللہ ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے میں جو حال کا صیغہ نہیں استعمال کرتا بلکہ ماضی کا، اس لیے کہ سلسلہ نبوت اور رسالت بند ہو چکا ہے۔ اب ہمیں حال کا صیغہ جو ہے غلطی سے بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی اشتباہ ہو جاتا ہے کہ اللہ جب بھی رسول کو بھیجتا ہے اس کے ساتھ یہ قاعدہ قانون ہے، تو بھیجتا ہے نہیں، بھیجا کرتا تھا، اس کا سلسلہ جو ہے منقطع ہو چکا ہے۔ تو اللہ کا یہ قاعدہ رہا ہے، یہ سنت رہی ہے اللہ کی کہ جب بھی کسی قوم کی طرف کسی رسول کو وہ بھیجتا تھا تو اس قوم کو جھنجھوڑنے کے لیے چھوٹے چھوٹے عذاب، کہیں قحط پڑ گیا ہے، کہیں کوئی اور مصیبت آ گئی ہے، کہیں کسی اور طرح کی تکلیف آ گئی ہے، یہ تمام چیزیں اس لیے ہوتی تھی تاکہ یہ کچھ جاگے، ہوش میں آئے، اس لیے کہ اگر فراوانی ہے، عیش ہے، آرام ہے تو اور غافل ہو جاتا ہے انسان، پھر یہ کہ اس کے اندر استغنا بڑھتا چلا جاتا ہے، بے پرواہی کے اندر اضافہ ہوتا ہے، غفلت جو ہے اور گہری ہو جاتی ہے۔ لیکن جب اس طرح کی کیفیت ہو، کوئی بیماری آ گئی ہو، تو انسان آپ کو معلوم ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دعا کرتا ہے پروردگار میری اس مصیبت کو ٹال دے۔ کوئی اور مصیبت آئی ہو
تو یہ اللہ کا مستقل قانون ہے، جس کو سورہ سجدہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم انہیں لازماً چکھائیں گے مزہ چھوٹے چھوٹے عذابوں کا اس بڑے عذاب سے پہلے۔ وہ بڑا عذاب کون سا ہے؟ جبکہ کسی قوم کو بالکل ختم تہس نہس کر دیا جائے، جس کے لیے میں نے لفظ استعمال کیا تھا عذاب استیصال، جڑ سے کسی کو اکھاڑ دینا۔ تو اس عذاب اکبر، عذاب استیصال سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب، کہیں جو ہے قحط پڑ گیا ہے، کہیں کوئی اور آفت سماوی آ گئی ہے، تاکہ لوگ ہوش میں آئے، جاگے۔ تو یہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی، جبکہ ان کی قوم جو ہے اعراض اور انکار پر اصرار کر رہی تھی، سواد والا اصرار، تو ان پر بھی قحط آیا بہت شدید، اور اچانک ان کے ہاں بچوں کی پیدائش کا سلسلہ بھی رک گیا۔ معلوم ہوتا ہے جیسے پوری قوم بانجھ ہو گئی، گویا کہ نسل ختم ہوا چاہتی ہے۔ یہ 40 برس کا عدد آیا ہے کہ مسلسل نہ کسی بچے کی پیدائش ہو رہی ہے کسی گھر میں، اور بارش نہیں برس رہی ہے، شدید قسم کا ان کے اوپر جو ہے قحط کا عالم ہو گیا۔ اس میں کچھ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ان روایات کے ساتھ ان الفاظ کی مناسبت ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے ان سے کہا استغفار کرو اپنے رب سے۔ اور اسی کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا حضرت عمر کا وہ واقعہ کہ انہوں نے بارش کی دعا نہیں کی، استغفار کیا۔ جب لوگوں نے کہا کہ آپ آئے تو تھے بارش کی دعا کرنے، تو آپ نے فرمایا استغفار ہی تو ہے، اور یہی آیت پیش کی کہ در حقیقت یہ جو ہمارے گناہ ہیں، ہماری خطائیں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وہی تو روک بن جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے راستے میں۔ اگر اللہ بخش دے ان گناہوں کو تو گویا کہ وہ راستہ جو رحمت کا وہ کھل جائے گا، اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری تمام ضرورت کی چیزیں بہت پہنچائے گا۔ تو فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اگر تم یہ کرو، استغفار کرو، پلٹو، رجوع کرو اپنے رب کی جناب میں، تو اللہ تعالیٰ یہ جو بند لگا ہوا ہے، اس لیے یرسلو کا لفظ میں نے عرض کیا تھا جیسے کہیں بندش اور اس کو کھول دیا جائے، تو یرسل السماء علیکم مدرارا، یہ جو بندش لگی ہوئی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، اللہ اس بندش کو توڑ کر اور تم پر چھاجو بارش برسائے۔